الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم نے تراویح کے اندر 8ویں پارے کی تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ اس پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا جو ایک اعتراض تھا، جو ایک سوال تھا کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے، تو اللہ رب العالمین نے چند معجزات گنوا کر اس بات کو واضح کیا کہ اگر ان کو معجزات دکھا بھی دیے جائیں تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جب معجزات کا تقاضا کیا، حتیٰ کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، لیکن اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی وہ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ جو معجزوں کا تقاضا کر رہے ہیں اگر دیکھ بھی لیں گے تو پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح آگے بیان کیا گیا کہ جب بھی ذبح کیا جائے تو اللہ رب العالمین کا نام لے کر ذبح کیا جائے، چونکہ اس سورت کا نام سورہ انعام ہے، انعام چوپایوں کو کہا جاتا ہے، تو چوپایوں کے احکامات اور جو بنیادی طور پر جس شے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ اسی بارے میں ہو رہی ہے کہ جب بھی جانور ذبح کیا جائے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور بڑا ایک احسان والا کام کیا کرتے تھے کہ جانوروں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے کہ یہ جانور اللہ رب العالمین کے لیے اور یہ جانور غیر اللہ کے لیے، اور بسا اوقات اللہ رب العالمین کے لیے بھی حصہ مقرر نہیں کرتے تھے، اپنے غیروں کے لیے مقرر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو غنی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں جی غیر اللہ کی نظر و نیاز لگاتے ہیں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جی اللہ کی نیاز لگاؤ، اللہ کے نام پر جو کرنا ہے، جو ذبح کرنا ہے، جو کھانا دینا ہے اللہ کے نام پر دو، تو وہ کہتے ہیں اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو اس طرح کی بات، تو مشرکین مکہ بھی یہ بات کہا کرتے تھے اللہ تو غنی ہے جی، تو ہمیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو در حقیقت ان کا یہ ایک کھوکھلا سا ایک مسودہ یا کھوکھلی سی بات تھی ان کی۔ تو جو بھی جانور ذبح کیا جائے وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے حصول کے لیے کام کیا جائے۔ اسی طرح آگے ایک بہت اہم آیت جو کہ ہم سب کو جگانے والی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں مٹا کر دوسری قوم لے آئے۔ یہاں پر ایک چیز، یہ انشاءاللہ یہ موضوع بارہا آئے گا، یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، نہیں تو اللہ رب العالمین کی اور ہی مخلوقات ہیں، اور بھی لوگ ہیں جو ذہین ہیں، فتین ہیں اور حفاظ ہیں اور بے شمار صلاحیتیں ان کے اندر ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اگر ہم سے کام لے رہا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، یقین جانیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسروں کو لے آئے گا، اس کے وہ کام ہوتا رہے گا، اس میں تسلسل رہے گا، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ تو اگر اللہ ہم سے لے رہا ہے تو اس کی بڑی توفیق ہے، اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اچھا جی، آگے بیان کیا گیا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، بتوں کے اوپر، اپنے جو معبودان باطلہ تھے ان کے اوپر قتل کر دیا کرتے تھے، جس طرح آج بھی ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ خصوصاً ہندو مت کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے کہ وہ بچوں کو انسان کی بلی وہ دے دیتے ہیں، انسان کو ذبح کر دیتے ہیں اپنے معبودان باطلہ کے آگے۔ اور یہ چیز ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی، ذبح تو نہیں کرتے لیکن کیا ہے کہ اپنے بچوں کو مزاروں کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں۔ جس طرح پنجاب کے اندر ڈولے شاہ کے چوہے ایک رسم ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ جو پہلا بچہ ہو، جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ یہ منت مانگتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد ہو جائے گی تو ہم پہلا بچہ مزار کے نام پہ کر دیں گے۔ تو بچہ مزار کے نام پہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، بچے کے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی پہناتے ہیں، تو بچہ بڑھتا ہے اس کا دماغ نہیں بڑھتا اور اس کی شکل چوہے جیسی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے اور یہ سب دین کے نام پر اور رب العالمین کی رضا کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی وہی شے ہے، یہ بھی اولاد کا قتل ہی ہے، اس کی صلاحیتیں مارنا، اس کے ساتھ یہ ظلم کرنا۔ اور آپ دیکھ لیں مزاروں کے اس طرح کے بہت سارے اشخاص ہمیں ملیں گے کہ لوگ ان کو مزاروں کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں اور وہاں پر شرک کے داعی بن جاتے ہیں اور بے شمار فضول حرکات وہ کر رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ چیز نہیں کرنی ہے. مشرکین مکہ کا جو یہ فعل تھا وہ کہیں نہ کہیں کسی شکل کے اندر ہمارے اندر موجود ہے. تو جو بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی طرف لگائیں تو اس کے لیے جو درست راہیں ہیں ان کو اختیار کریں. یہ جو طریقہ کار ہے کہ مزاروں کے اوپر وقف کر دینا, پھر ان سے بھیکیں منگوانا, یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر دینی ذوق یا دینی طرف لگانا ہے تو مدارس موجود ہیں, اسلام کے قلعے موجود ہیں, وہاں پر جو ایک طریقہ کار ہے, جو ایک پراپر چینل ہے, اس کو بروئے کار انسان لے کر آئے. آگے بیان کیا گیا کہ جو کٹائی کے اندر حصہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے حضور جب اس کا وقت آ جائے تو اس کو دو. تو عشر کے احکامات کہ جب انسان کی فصل تیار ہو گئی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کے لیے حصہ نکالے. اور مختصراً اس میں یہ کہ جو زمین محنت والی ہے, جو زمین محنت والی ہے تو اس کے اندر 20 من میں سے 1 من نکالنا ہے, جس کو پانی ہم کیا کر رہے ہیں, ٹیوب ویل کے ذریعے, محنت کے ذریعے پانی اس کو ہم دے رہے ہیں, تو 20 من میں سے 1 من. اور اگر اس کو آسمان سے بارش آ کے اس کو قدرتی پانی مل رہا ہے تو اس صورت کے اندر 10 من میں سے 1 من. ایک آسان سا حساب میں نے بتا دیا. اچھا, آگے اس صورت کے اختتام کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو امور ہیں, جو احکامات ہیں, جو حرام کردہ امور ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اس میں شرک ہے اور بدسلوکی سے منع کیا گیا, حسن سلوک کی تعلیم دی گئی, اولاد کا ناحق قتل, کہا کہ جس طرح تمہیں رزق دے رہا ہے اللہ ان کو بھی رزق دینے والا ہے, تو ان کے قتل سے منع کیا گیا, بے حیائی سے روکا گیا, اور کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا, ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا, یتیم کے مال کے اندر ظلم کرنے سے منع کیا. اور یہ وہ امور بیان کیے در حقیقت مشرکین مکہ نے اپنے طور پر ایک معیار کھڑا کر لیا تھا کہ حلال یہ, حرام یہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے احکامات بیان کیے کہ حلال و حرام کا معیار تمہارا نہیں ہے, بلکہ حلال و حرام کا معیار وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے سیٹ کیا ہے. اور وہ اللہ رب العالمین نے مختصراً یہاں پر بیان فرمایا ہے آگے صورت کے آخر کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ایک نیکی کرو گے اللہ اس کا 10 گنا بدلہ دے گا. اور جس طرح پیچھے ہم پڑھ کے آئیں کہ 10 گنا کیا 700 گنا تک بڑھ جائے گا, جتنا انسان کا اخلاص ہے اتنا اس کو اجر ملنا ہے انشاءاللہ. یہاں پر ہماری سورہ انعام مکمل ہوتی ہے, 8ویں پارے کے نصف تک سورہ انعام, پھر جو دوسرا نصف ہے آخری نصف اس کے اندر سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے. اعراف ایک مقام ہے جہاں پر وہ لوگ موجود ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی, نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی. ان کا ذکر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. تو وہ اس کشمکش میں ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو, کیونکہ وہ اس مقام پر ہے, وہ جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں تو سلامتی کا معاملہ ہے, جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے حضور پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ پناہ میں رکھنا. تو اعراف اس مقام کا نام ہے. تو شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی توضیح فرمائی ہے قرآن منزل من اللہ ہے, قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور یہ بات بارہا قرآن مجید کا آئی ہے, چونکہ مستشرقین اور دیگر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے سن کے لکھ لیا تھا, یہ مدینہ کے یہودیوں سے سن کے لکھ لیا تھا. یہ ساری فضول باتیں ہیں اور یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, وقت مختصر ہے. تو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پرانی جو ہمارے سامنے بائبل موجود ہے یا دیگر جو اسرائیلی روایات ہیں ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کس قدر خباثتیں موجود ہیں, کس قدر رد و بدل اس کے اندر ہو گیا ہے. جبکہ قرآن مجید ایک بہترین اور انبیاء کرام کی عصمت کا دفاع کرنے والا قرآن مجید ہے, جبکہ اس کے اندر بے شمار کئی چیزیں موجود ہیں. تو یہ کبھی بھی اس کی نقل نہیں ہو سکتی ہے, تو یہ بات عقل میں آنے والی ہی نہیں ہے. آگے فرمائے قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا, اعمال کا وزن روز قیامت ہوگا. اسی طرح آگے بیان کیا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ تخلیق کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو, فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس نے اس موقع پر سجدہ نہیں کیا. اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے در سے دھتکار دیا ہے, نکال دیا ہے. تو اب جناب نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے, میں گمراہ کروں گا. تو اب اس کو جب مہلت دے دی گئی ہے تو جنت کے اندر سے آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے آیا اور وہاں پر کہنے لگا کہ جس پھل سے اللہ رب العالمین نے تمہیں روکا ہے اس میں تمہارے لیے بڑی آسانی ہے, بڑی ہمیشگی ہے, تم معزز فرشتے بن جاؤ گے, لہٰذا کھا لو. اور قسمیں دینے لگا, اور جب کھا لیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے
تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا، جنت کا لباس اتر گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات طرف نشاندہی فرمائی کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارا لباس اتروائے، تو تم نے شیطانی ہتھ کنڈوں میں نہیں آنا ہے۔ آج آخر کے نا دو باتیں، کہ پہلی بات تو یہ کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے دل صاف ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان کے دل آپس میں صاف ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے کہ انسان جب کسی کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی حسد نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی شے اس کے دل کے اندر رائے کے ذرے کے برابر نہ ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا کے اندر تو ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے، انسان کہیں نہ کہیں رقابت محسوس کرتا ہے، لیکن جنت کے اندر یہ شے نہیں ہوگی۔ یہ جنت کے اندر بہت بڑا انعام ہوگا اہل جنت کے لیے۔ اسی طرح اس پارے کے اختتام کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اقوام کا ذکر کیا جن کے اندر نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی قوم، اور آگے بھی 90 پارے کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ان قوموں کا ذکر کر کے اور ان کی جو حرکات و سکنات ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ سورہ ہود کے اندر انشاءاللہ ان کا تفصیلی جائزہ ہم لیں گے کہ کیا کیا ان کی حرکات و سکنات تھی، ان پہ کیا کیا عذاب آیا۔ تو بیسیکلی یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد مشرکین مکہ کو یعنی کہ آگاہ کرنا ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا، تو تم بھی تیار رہو۔ اگر تم انکاری ہو، تم اگر انکار کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ بھی کوئی سلوک اچھا ہونے والا نہیں ہے، تو لہٰذا اپنی حالت کو درست کر لو۔ تو یہاں پر جی ہمارا 8واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل 90 پارے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔